بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنز المدارس بورڈ کی انگلش لرننگ سیریز کے ساتھ پروفیسر جاوید اسلم باجوہ۔ ہم نے گزشتہ سیگمنٹ میں ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کیا کہ انگریزی زبان کے ہجے بنانے میں کون سے قواعد و ضوابط ہیں جن کو آپ ازبر کر سکتے ہیں اور ان کی مدد سے آپ اپنے سپیلنگز اور ہجے امپروو کر سکتے ہیں اور ان کو بہتر کر سکتے ہیں اور ایکوریسی کے زمرے میں آ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے جو مختلف ماہرین نے قواعد و ضوابط وضع کیے تھے کہ کس طرح سے ایک پارٹ سپیچ سے دوسرے پارٹ آف سپیچ میں تبدیل کرنا ہے، کس طرح سے ورب کو نون یا نون سے ورب میں تبدیل کرتے وقت کیا قواعد و ضوابط ہیں، ان کو تفصیل کے ساتھ آپ سے ڈسکس کیا اور مختلف زبانوں کی اڈاپشن سے جو ورڈز لیے گئے تھے اس میں سپیلنگ کے لیے کیا پرابلمز آتی ہیں وہ بھی ڈسکس کیا۔ آج ہم آپ سے پریکٹیکلی کچھ ڈسکس کریں گے، سولو کریں گے مثالیں کہ امتحان میں مثلا میٹرک امتحان میں آنے والے بہت سے ایسے ورڈز جو ہم نے سلیکٹ کیے ہیں مختلف سالوں کے پاسٹ پیپر سے، جو آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے تاکہ آپ ان سے رہنمائی بھی حاصل کر سکیں اور عملی طور پر آپ کو اندازہ ہو سکے کہ امتحانات میں کس طرح کے ورڈز جنرلی میٹرک کی سطح پہ 9th and 10th میں پوچھے جاتے ہیں۔ تو آج مل کر ایک ہم پریکٹس کرتے ہیں۔ پہلی ایکسرسائز جو 20 سینٹینسز کی ہے اس میں ہم آپ کو ریزن آؤٹ بھی کریں گے، ہر ورڈ کا اوریجن بتائیں گے، اس کے میننگز بتائیں گے، کس طرح سے وہ مختلف صورتوں میں تبدیل ہوتے ہوئے آج کی ماڈرن انگریزی میں اس ورڈ تک پہنچا، اور اس کے بعد باقی جو ایکسرسائزز ہیں اس میں ہم نے آپ کو گائیڈ کیا ہے اور ان میں سے جو اس کے کریکٹ آنسرز ہیں وہ آپ کے لیے ڈیوائز کیے ہیں، جیسے آپ خود سے ایکسرسائز کریں گے اور ایکسرسائز کرنے کے بعد اس کو میچ اپ کر لیں گے کہ آپ کا کتنے % رزلٹ صحیح ہوا، کتنی آپ نے لرننگ کی اور کتنی ابھی اور اس میں محنت کی ضرورت ہے۔ آئیے بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ گرامیٹیکل آسپیکٹس میں آج زیر بحث ہے چیپٹر 24، جس میں آرٹ آف لرننگ سپیلنگس میں مکسڈ ایکسرسائزز آپ کے ساتھ زیر بحث لائی جائیں گی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم نے کس طرح سے سولو کرنا ہے۔ ہم نے پاکستان بھر کے بورڈز میں سے ایئر 2013 سے لے کے 2022 تک کی ایکسرسائزز کو یہاں پہ مکس فارم میں پریزنٹ کیا ہے تاکہ ایک اچھی پریکٹس ہو سکے اور اسٹینڈرڈائزڈ پریکٹس سے آپ کو امتحان میں مشکل پیش نہ آئے بلکہ آسانی سے آپ ان کو حل کر سکیں۔ جب یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ کریکٹ سپیلنگ بتائیں تو اس طرح سے ABCD 4 چوائسز دیے جاتے ہیں اور اس طرح سے ایک ورڈ کے 4 آپشن دی جاتی ہیں اور آپ سے توقع کی جاتی ہے کہ آپ ببل کے اوپر یا جہاں وہ بتائیں گائیڈنس جیسی کی جائے اس کے مطابق جو اس میں کریکٹ آپشن ہے اس کو آپ چوائس کر سکیں، ٹک کر سکیں تاکہ آپ کی سکورنگ جو ہے وہ میکسیمم بہتر ہو۔ دیکھیے ہم نے جو اس ورڈ میں ہے ہم نے کہا کہ اصل میں یہ بیس اس کی نون ہے ایسوسیٹ۔ تو ایسوسیٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں ASSOCIATE ہے، تو بیسک یہ ورب ہے اور ایسوسیٹ میں ASSOCIATE دیکھیں ASSO صرف یہاں پہ ASSO موجود ہے اور آپ دیکھیں گے کہ یہی آپ کا کریکٹ چوائس ہے۔ اگر آپ کو بیس کا انڈرسٹینڈنگ ہو اور اگر آپ نے یہ بیس سیکھی ہوں جیسے کریکٹ فارمز ورب ہیں وہاں سے سیکھی ہوں یا ناؤنز سیکھے ہوں تو پھر آپ کے لیے آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ ایسوسیشن ہے تو ایسوسیٹ پہ جانا ہے، ایسوسیٹ کی بیس کیا ہے، اس کے سپیلنگز کیسے تھے، اور وہاں سے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ عام طور پہ آپ نے رول نمبر 12 سیکھا تھا، کسی ورب کے آخر میں ٹی یا ٹی ای ہو تو اس کی یہ ٹی ای جو ہے وہ ریموو کر دی جاتی ہے اور اس کے لیے TION لگایا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں ایگزیکٹلی رول نمبر 12 یہاں پہ اپلائی ہوا ہے کہ کس طرح سے ایسوسیٹ سے ایسوسیشن بنا۔ نیکسٹ ورڈ تھا ایکسل۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی 4 آپشن دی گئی ہیں اور ہم نے آپ کے لیے یہ ریسرچ کیا کہ اصل میں یہ
ایکسیلنس ہے اور ایکسیلنس ناؤن ہے فرام ایکسل، بیس ورڈ یہ ہے اور یہ سورس ہے مڈل انگلش ایکسیلنس سے اور لیٹن ایکسیلر سے اور اس کا معنی ہے ٹو رائز دی پروجیکٹ، پروجیکٹ کو رائز کرنا، پروجیکٹ کو اور زیادہ بہتر کرنا. تو اس کا مطلب ہے ہماری یہ ایکسیلن جو ہے مڈل انگلش جو ہے یہ اس کی بیس ہے. تو ایکسیلن میں جب ہم دیکھتے ہیں تو EXCELLEN تک، تو یہ ایکسیلن جب اس کی مڈل انگلش بیس ہے اس کا مطلب یہی اس کے ایگزیکٹ سپیلنگ ہے. تو ہمیں اندازہ ہوا مڈل انگلش بیس سے ایکسیلن سے کہ یہ EXCELLEN ہے، بیس اس کی ایکسیل ہے جو ورب ہے. آئیے نمبر 3 پہ دیکھتے ہیں. انٹرسیڈ میں اوریجن اس کا لیٹن ہے انٹرسیڈر. انٹر اور سیڈر دو الفاظ سے مرکب بنا اور اس کا مطلب ہے انٹر مینز ٹو اور سیڈر مینز گو، ٹو گو مداخلت کرنا، کسی چیز کے اندر جانا. اور اس کے آپ دیکھ رہے ہیں انٹرسیڈ میں یہی اس کے سپیلنگ ہے. اس میں ڈی سی میں تبدیل ہو گیا اور اس طرح سے یہ ہمارا جو لیٹن سپیلنگ تھے جہاں سے یہ ورڈ اڈاپٹ کیا گیا اس کے حساب سے اس کے کریکٹ سپیلنگ انٹرسیڈ ہے. یہ انٹر والا ورڈ صحیح نہیں ہو سکتا اس لیے اس کے آگے کوڈ ہے تو یہ اس لیے یہ رانگ ہو گیا. اب INTER والے ہمارے پاس 3 آپشن تھیں، انٹر اور سیڈ اور انٹر ایس کے ساتھ تھا اور انٹر CEE کی لمبی آواز تھی اس لیے یہی اس کے کریکٹ سپیلنگ ہے. نمبر 4 از وسپر. وسپر آپ جانتے ہیں سرگوشی کرنے کو کہتے ہیں. اولڈ انگلش ہے ویسپیریل اور اس میں جو ایچ جو اولڈ انگلش میں جب بھی شروع میں آتا تھا تو ایسپیریٹڈ ہوتا تھا، اس کی آواز نہیں ہوتی تھی. یہ بغیر آواز کے ہے، ہا کی آواز نہیں نکلتی، لہذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈبلیو کی آواز اس میں ایگزیکٹ آئے گی اور WHISPER وسپر جو ہے یہ اس کے یہاں بھی ایچ ایسپیریٹڈ ہے، اس کی آواز نہیں ہے، یہ خاموش ایچ ہے. نیکسٹ ورڈ از لیونر. لیونر چاند سے متعلق ہے اور اس کا جو بیس ہے اوریجن ہے لیونیریس یا لیوسر مینز ٹو شائن، چمکنے کی وجہ سے اسے لیونر کہا گیا اور اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں اس کی بیس ہے LUNAR. LUNAR والی یہ والی لیٹن بیس ہے ایگزیکٹلی، جس کی وجہ سے اس کو یہاں سے ورڈ لیا گیا اور اس کا یہ میننگ بنے. نیکسٹ ورڈ از لائر. LES اور LEI اور LEIS اینڈ LEIS. تو LEIS کے آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیسر میننگ ٹو بی پرمیٹڈ سے ہے، اوریجن اس کا لیٹن ہے اور لائر میں LEISURE اس کے ایگزیکٹ سپیلنگ ہے. یور آنا تھا اس لیے URE آخر میں ہوا. URE یہاں ای نہیں ہے، یہاں ای موجود ہے اور یہاں پہ بھی ایگزیکٹ سپیلنگ نہیں ہے. ان دو میں آپشن تھی لیکن یہاں ای آخر میں موجود نہیں ہے اس لیے دس از دا کریکٹ سپیلنگ. نیکسٹ ورڈ از انسیسٹر. انسیسٹر آباء اجداد کو کہتے ہیں اور اس کا اوریجن جو ہے وہ اینگلو فرینچ ہے. انسیسٹر لیٹن ورڈس کی بھی جو اس کے انگلش ڈکشنری کے ماہرین ہیں وہ اینٹی سیڈر، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اینٹی اور سیڈر کا مطلب ہے ٹو گو بیفور. یہ ٹو گو بیفور یعنی پہلے آنا، یعنی جو ہم سے پہلے آتے ہیں. تو اس طرح سے یہ دونوں ورڈس جو ہیں وہ اس کی ہسٹری میں دیے گئے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ ANCES ANCS ANCEC ANC تو گویا ANCES TOR دس از دی کریکٹ سپیلنگ. ایڈہیسو اور یہ ورڈ آپ دیکھیں اس کا اوریجن ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ADH جب استعمال ہو تو اس کے بعد ہمیشہ ہم نے اگر ڈکشنری میں دیکھیں تو ای اس کے بعد فالو ہوتا ہے. ADH کے بعد ای. ہمیں کہیں اس کے علاوہ کوئی اور لفظ جیسے یہ اے استعمال ہوا یا آئی استعمال ہوا، ہمیں کوئی ایسا انگلش ورڈ نہیں ملے گا جس میں ADHE کی علاوہ کوئی اور کمبینیشن ہو. لہذا ADHE
اور ADH یہ 2 بنے. آگے سیو ہے تو سیو جو ہے SIVE اسپیل اس کو کرتے ہیں ہم, اس کے اسپیلنگ بتاتے ہیں, اس لیے اس کے کریکٹ اسپیلنگ ایڈہیسو کے یہ والے ہیں. نیکسٹ ورڈ ہے میگنیچیوڈ. تو اس کی آپ اوریجن دیکھ لیں, اوریجن اس کی لیٹن ہے میگنیٹیوڈو. میگنیٹیوڈو میں جب بھی لیٹن ورڈ او کے ساتھ اینڈ کرے تو اس کو ای بنا دیا جاتا ہے, لہذا جس ورڈ میں MAGNETUDE ہے وہ آپ کا کریکٹ آپشن ہے. دس از دی کریکٹ آپشن. نیکسٹ ورڈ ہے ڈائنامک. اور اس میں آپ دیکھیں تو ڈائنامک جو ہے یہ ہماری اولڈ فرینچ ہے. فرینچ میں بہت سے ورڈز ایسے ہیں جس کے آخر میں اگر QUE ہے تو اس کو انگریزی نے سی میں بدل دیا, تو DYNAMIC آپ دیکھیں گے یہ اسپیلنگ کریکٹ ہوں گے. تو یہ DYN ہے اور اس کے بعد ای ہے, ہمیں DYNA چاہیے, اے ہے تو یہاں ایم نہیں ہے, DYN ہے, ڈائنا تو اے نہیں ہے اور DYNAMIC. دس از دی کریکٹ چوائس. نو نمبر 11 پرائرٹی. ورڈ پرائر سے ہے, پرائر ایجیکٹو ہے, اور جب بھی اس طرح کے لیٹن ایجیکٹو سے لیٹن بیس ہے, اس کی جب بھی ناؤن بنایا جاتا ہے تو اس کے آخر میں ITY لگا کر اس سے ناؤن بناتے ہیں, جیسے ہم سینئر سے بناتے ہیں سینیارٹی. تو اسی طرح یہ ورڈ جس کے آخر میں IT لگے وہ اس کا صحیح آپشن ہے. باقی آپشن اس کے ET ہے اور یہاں پہ TEA ہے, ٹی چائے والا, تو یہ اس کے آپشن درست نہیں ہیں. پھر یہ ورڈ نیکسٹ ہے لود. آپ دیکھیں گے کہ اس کا اولڈ انگلش ہے لود, یہ ناؤن ہے, اور جب بھی اس طرح کے ورڈ کو ناؤن سے ورب بناتے جاتے ہیں, آپ کلاتھ دیکھیں, کلاتھ سے کلوتھ کرنا ہے تو آخر میں CLOTHE لگاتے ہیں, تو آگے ای لگا کے اس کو ورب بنا لیا جاتا ہے. تو یہاں لود ہے تو اس سے جب ورب بنے گا تو لود ہو جائے گا. یہی اس کے ایگزیکٹ اسپیلنگ ہے LOATHE. نمبر 13 لکشری. لگژری بھی پڑھتے ہیں, لکشری زیادہ اس کا تلفظ ہے. تو لکشری آپ دیکھیں گے یہاں آرام دہ کے معنوں میں, تو اولڈ انگلش میں, مڈل انگلش میں اس کا لکشری ہے, تو اس میں LUXARIE. تو آپ دیکھیں گے کہ آگے جو اسپیلنگ اس کے بنیں گے LUXURY بنے گا, لکشری, اور اس سے لگزوریس. تو یہاں پہ یہ نمبر 14 پہ ہم بات کرتے ہیں, یہ کریئر ہے. یہ کریئر کا مطلب آپ کا کوئی بھی جو پیشہ جو اختیار کرتے ہیں, جہاں پہ کام کرتے ہیں آپ, اسے کریئر کہتے ہیں. تو یہ فرینچ اس کا اوریجن ہے, اور کریئر کے لیے روڈ فار وہیکل, یعنی جو سواریوں کے لیے جو سڑک آگے بڑھنے کے لیے ہے. ابتدائی طور پر اس کا یہ معنی تھا. اب یہ ہمارا جو افراد جو پیشہ اختیار کرتے ہیں اس کو کریئر کہتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں CAREER ہے, تو اس کو آپ نے کیری کے ساتھ کنفیوز نہیں کرنا, نہ کیئر کے ساتھ کرنا ہے. زیادہ یہ کریئر ہے جو پیشہ اختیار کیا جاتا ہے. 15 میں ایسپائریشنز ہے, اور ایسپائر اس کا بیس ورڈ ہے. بیس ورڈ ہے ایسپائر, اور اوریجن اس کا جو ہے اسپائرر ہے جو فرینچ کا ہے, اور اسی طرح لیٹن کے لیے بھی ماہرین نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اسپائرر, اور یہ ناؤن ہے فرام ایسپائر. تو بیسیکلی ورڈ ہے ایسپائر, ASPIR اس میں بیس ہوگا. تو یہاں پہ ASI ہے, رونگ ہے. ASPIR یہاں موجود ہے, ASPIR یہاں بھی ہے, ASPIR تینوں ہیں. اب آگے ریشن ہے, نیچے کو آپ کا ساؤنڈ جا رہا ہے اس کا, تو یہ اے سے ہے, یہ ای سے ہے, اور ASPIR یہ بھی اے سے ہے. اس کے آگے شن SH ہے, لیکن نہیں, اس کے آگے ٹی آنا چاہیے تھا, لہذا یہی اس کا ایگزیکٹ چوائس ہے, ASPIRATION. آئیے 16 نمبر کو ڈسکس کرتے ہیں. یہاں ورڈ ہے ریونج. ری ہے, شارٹ وال ہے, اس لیے RE سے ہوگا, اور RE کے اوپر ہمارے پاس 2 ہیں. آگے وینج میں بھی شارٹ وال ہے, اس لیے ہم دیکھیں گے کہ اس کا جو ایگزیکٹ ہے یہ 2 شارٹ وال والا ہے,
اس میں ایک شارٹ ہے ایک لانگ ہے, یہ نہیں ہو سکتا تھا, اور اس میں پہلے ہی ARA ہے اور یہ RI سے, دونوں رانگ چوائسز تھے. نیکسٹ ورڈ ہے ڈیمائز, فوت ہونا, ڈیتھ. تو یہاں پہ ڈیمیٹر اس کا سورس ہے جو لیٹن ہے, ٹو سینڈ ڈاؤن, زمین کے نیچے نچلی طرف کسی کو بھیجنا, یعنی اس کو دفن کرنا. تو دفن ہو گیا, وہ ڈیمائز ہو گیا. اور اب دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارا پاس کریکٹ چوائس ہے DEMISE, ڈیمائز. اگرچہ سی کی آواز آتی ہے, یہی کنفیوز کرتی ہے کہ سی کی آواز آئے گی تو یہ چوائس ہونا چاہیے. نو, یہ چوائس نہیں ہے, ایس کا چوائس ہے. اور ایس کے لیے ہمارے پاس 3 آپشن ہیں, DI, DE اور DA. تو لہذا شارٹ وال ہے, لہذا DE ہمارا کریکٹ چوائس ہوا. نیکسٹ ورڈ از کانٹیسٹ. تو کانٹیسٹ میں اس کی جو بیس ہے کانٹیسٹری ہے, اور ٹو کال ٹو وٹنس, گواہی کے لیے آؤ, کسی جگہ پہ مقابلہ کرنے کے لیے آئیں. تو لیٹن اس کا اوریجن ہے, اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایگزیکٹ چوائس ہے کانٹیسٹ ہے, کون اینڈ دین ٹیسٹ. اس کی ساؤنڈ پہ نہیں جانا, اس کا ساؤنڈ ہے اگرچہ کیس ہے, لیکن یہ COO کے ساتھ جب بھی سی لگتی ہے تو کاف کی آواز دیتی ہے. لہٰذا یہ اس کا یہی اس کے کریکٹ اسپیلنگ ہے, یہ رانگ اسپیلنگ ہے اس کے اوپر. اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں اے موجود ہے, لانگ ہے واول, تو یہ رانگ ہے, یہ شارٹ واول ہے, یہی صحیح ہے. ڈیفائی, یہاں اس کا مڈل انگلش اوریجن ہے ڈیفائن, اور اس کا مطلب ٹو اسکورن ہے, برا والا کہنا. لیٹن ہے فائڈر, ٹو ٹرسٹ, اعتماد کرنا. تو لہذا یہ ڈیفائن جو ہے مڈل انگلش میں بہت سے ورڈ اس طرح کے تھے کہ وہ آئین والی جو آخری اینڈنگ ہے وہ وائی میں بدل جاتی ہے, اور یہ ڈیفائی بن گیا اس کا ایگزیکٹ اسپیلنگ. 20 میں آپ دیکھتے ہیں نوائز ہے. تو یہ نوائز جو ہے یہ مڈل انگلش سے لیا, وہاں بھی ورڈ نوائز ہی تھا, اس لیے یہاں بھی یہ اس کا کریکٹ جو ہے وہ نوائزی ہے. تو اس کے بعد ہم نے متعدد ایکسرسائزز جو ہیں فل لینتھ میں آپ کے لیے پیش کی ہیں. اس میں سے 9th اینڈ 10th کی دونوں طرح کے ایگزامینیشن میں بورڈ میں جو ایکسرسائزز جنرلی آتی ہیں, جو جنرل کامن ورڈز ہیں جو استعمال ہوتے ہیں, ان کو ہم نے یہاں پہ آپ کے لیے پیش کیا ہے. ان کو ہم نے سولو بھی کر دیا. جب آپ ان کو بار بار پڑھیں گے, جو ان کے کریکٹ آپشنز ہیں ان کے اسپیلنگ کو بار بار دیکھیں گے, تو پھر آپ کو جلد ہی اس پر عبور حاصل ہو جائے گا. ریزنز اسی طرح ہیں جیسے ہم نے اس مشق کے اندر آپ کو 20 سینٹنسز کو سالو کر کے بتائی ہے. بعض دفعہ میٹرک کی سطح پہ ریزن آؤٹ اس طرح سے کرنا یا اس کو یاد رکھنا ممکن نہیں ہوتا. البتہ ہم نے جو آپ کے ساتھ 18 رولز ڈسکس کیے ہیں ان کو آپ ذہن میں رکھیے اور ان کے اوپر اپنی مہارت حاصل کریں. اور جو کریکٹ اسپیلنگ ہم نے یہاں ٹیک کیے ہیں اسی آپشن کو آپ بیس بنا کے اس ورڈ کو اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کریں اور اس کی فلاسفی کو انڈرسٹینڈ کریں, اور اس کے بعد انہی کریکٹ اسپیلنگس کو آپ اپنی ووکیبلری کا پارٹ بنائیں. مجھے توقع ہے کہ جب آپ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے سہولت ہوگی, اور آپ کسی بھی امتحان میں جہاں اسپیلنگس کا کویسچن پوچھا جائے گا وہاں آپ انشاءاللہ فل مارکس حاصل کریں گے. اور جب بھی آپ انگریزی میں لکھتے وقت یہ الفاظ لکھیں گے تو وہاں بھی آپ کریکٹ اسپیلنگس کے ساتھ لکھیں گے. آئیے پھر ایک دفعہ بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور تیزی سے ان ایکسرسائزز میں سے گو تھرو ہوتے ہیں جو ہم نے آپ کے لیے سالو کی ہیں. تو یہاں ایکسرسائز 32 میں آپ کے لیے 4 چوائسز موجود ہیں. آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سا ورڈ اس میں سے کریکٹ اسپیلنگ کے ساتھ ہے. تو رینس کا یہ کریکٹ اسپیلنگز ہیں. دین آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو آپ آسپیکٹس دیکھتے ہیں, اور اس میں آسپیکٹ کے یہ اسپیلنگ آپ کے صحیح ہیں. پھر آپ نے گائیڈنس دیکھا, تو گائیڈنس میں آپ دیکھیں گے کہ GUIDE گائیڈ ہوتا ہے, ای ہٹی اور اینس نون بن گیا, لہذا گائیڈنس کے یہ اسپیلنگ ہیں. پریکٹس میں پریکٹس یہ نون بھی ہے ورب بھی ہے. یہاں دیکھ رہے ہیں کہ کیسے استعمال ہوا, یہاں PRA نون کے طور پہ استعمال ہوا, لہذا آپ نے ایس کے اوپر نہیں جانا کیونکہ یہاں ای موجود ہے, تو اس لیے پریکٹس کے PRAC. نیکسٹ از ریویلیشن, ریویل ہونا, یہ وحی کو ریویلیشن کہتے ہیں. تو آپ نے یہ اپنی کتاب میں یہ ورڈز پڑھے ہوئے ہیں, لہذا REVE
LATION. یہ آلموسٹ سارے وہ ورڈز ہیں جو 9th اینڈ 10th کی ٹیکسٹ بکس میں سے لیے گئے ہیں اور بار بار یہ میٹرک میں پوچھے جاتے ہیں. انفیکشن آپ دیکھیں گے یہ انفیکشن کا کریکٹ آنسر ہے. آگے موٹیویشن MOTI اور VA پھر TION. یس دس از دا کریکٹ. دین مائنر جو ہے آپ دیکھیں گے نابالغ کو کہتے ہیں MANOR. پھر اینٹی بایوٹک ہے, یہ بھی آپ کی بک سے ہے, آپ دیکھیں گے کہ اینٹی اینڈ بایوٹک B از اے چوائس. دین ڈسگریس آپ دیکھیں گے DIS ہے اور یہ دس از دی کریکٹ چوائس. دین 11 نمبر پہ آپ دیکھیں گے کہ آئنٹمنٹ ہے OINT MENT از دا کریکٹ چوائس. دین پروفیشینٹ ہے تو آپ ادھر دیکھنا پڑے گا آپ کو PROFICIENT پروفیشینٹ دس از دا کریکٹ چوائس. دین کیولری ہے آپ دیکھیں گے کہ دس از دا گڈ چوائس. پھر کانوینٹ ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں یس کنوینئنٹ ہے تو یہ کنوینئنٹ کے لیے یہ چوائس ہے. پھر ڈسپلن ہے آپ خود سے پہچانیں DASCIP یس دس از اے گڈ چوائس. پھر بگننگ ہے تو یہ بگن سے ناؤن ہے تو جب آخری اس کا n جو ہے یہ ڈبل ہوگا دس از دی گڈ چوائس. پھر کسٹمری ہے تو کسٹمری پریکٹسز آپ دیکھیں کون سا چوائس ہے, یس اے چوائس ہے. دین 18 میں ٹرولی کیا یو کے بعد ای آئے گی کہ نہیں آئے گی, یہ غلطی لگنے کے یہی اسکوپ ہوتا ہے, نہیں آئے گی. پھر ایکسل ہے بڑھنا آگے ای سے شروع ہوتا ہے, یس EXCEL ایکسل بہت ترقی کرنا آگے بڑھنا. اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ انفیکشن ہے INFECTION. تو ایکسرسائز 33 میں آپ نے دیکھا کہ پریویل PREVAIL ہے. پھر اکیڈیمک ہے تو ACADEMIC یس دس از. پھر آپ اٹیمپٹ میں دیکھیں گے تو ڈبل T سے ہونا چاہیے اور E سے ہونا چاہیے, یس دس از کریکٹ. دین آپ دیکھیں گے کہ انٹرسیڈ ہم نے پہلے بھی یہ ڈسکس کیا اور آپ نے دیکھا کہ یہ فرسٹ ون ہے CEDE. دین دس ورڈ از پراپرٹی, یس دا PROPERTY. دین دس از ٹرانسینڈ, یہاں آپ تھوڑا سا کنفیوز ہوں گے لیکن SC کے ساتھ اور پھر ENDS یہ اس کے کریکٹ اسپیلنگ ہیں. فو دشمن کو کہتے ہیں اور FOE یہی اس کے کریکٹ ہیں. پھر ٹریٹس ہیں خد و خال یہی اس کے کریکٹ ہیں. پھر لائیولیہڈ ہے یہی اس کے کریکٹ اسپیلنگ ہیں. اینڈ دین سرکمسٹانسز میں یہ اس کے کریکٹ اسپیلنگ ہیں. 11 میں دیکھیے گا امپریسو IMPRESSES یہی ہیں. 12 میں ریلیو آپ دیکھیں RELIE یس L ہے تو IE استعمال ہوگا اور آگے VE اور A نہیں آئے گا, E استعمال ہوگا, لہذا یہ رانگ ہو گئے, یہ کریکٹ ہوگا. پھر آپ دیکھیں میڈیا MEDIA یس دس از. دین انوائرمنٹ ENVIRONMENT ہے. دین دیکھیے کہ کیا لفظ ہے ڈارمنٹ ہے, یس آپ دیکھیں DORMANT ہے. اور دین ایپٹیچیوڈ ہے APTITUDE دس از دا کریکٹ اسپیلنگ. دین آپ دیکھیں انارمٹی بڑا انارمٹی ENOR. دین ویلج VILLA this is the good. Then spiritual SPIRITUAL this is the correct spelling. And اس مشق کے آخر میں measurable MISERABLE this D is the choice. Exercise number 34. Venture VENTURE yes A choice. Devotion DEVOTION یہ کیوں رانگ ہے, DE A آنا چاہیے تھا, یہ دیکھیے E ہے, دس از دا گڈ, A ہے اس لیے رانگ. یہاں آپ دیکھیے انٹیگرل پارٹ یہ C چوائس. دین پیرالس B چوائس. پیگن B چوائس. دین گریٹیچیوڈ GRA C چوائس. دین کرچز بیساکھیاں A choice. Then embodiment EMBODI yes this is the B choice. Then solitude SOLITUDE C choice. Then interior INTERIOR C choice.
11 نمبر فلیک، فلیک گولا کسی برف کا یا کسی فلیک. آ گیا پیوٹ، PIVO، یس دس از ڈی چوائس. اینڈ دین کمینڈیبل آپ دیکھیں گے COMMENDABLE، یس بی چوائس. دین یہاں پہ آپ دیکھیں گے جوکنڈ میں یہ ڈی چوائس. آپ کے سب بکس ہیں. امبالش میں آپ دیکھیں امبالش اے چوائس. اب ذرا آپ خود بتائیں کہ کیوس میں کیا ہو سکتا ہے. کیوس میں آپ کے پاس 4 چوائسز دیے ہوئے ہیں. یس یہاں AO اور OA کے فرق سے ہے. یس دس از دا کریکٹ چوائس. جب بھی کیوس ہوگا تو یہ پہلے آئے گا، وہ بعد میں آئے گا. یہاں دیکھیں ایریڈیکیٹ ہے، برائیوں کو ختم کرنا، ایریڈیکیٹ ERADI. دین میگزین MAGA، ایک سنگل جی کے ساتھ، اور A اور G اور INE. یس اے والا چوائس ہے دس ون. دین ڈائلیما کے آپ دیکھیں DALEMMA، دس از اے گڈ چوائس. اینڈ فیوریس FURIOUS، دس از دا کریکٹ چوائس. ایکسرسائز 35 فیسٹیول میں آپ دیکھیں یہ چوائس ہے فیسٹیول. یس دین دیٹ از دا پاورٹی POVER، پور سے پاورٹی. دین میریکل معجزہ آپ دیکھیں گے ڈی چوائس. اینڈ دین وائلنٹلی آپ دیکھیں گے VIOLENT، وائلنٹ سے ہے اور LY آگے لگا، ایڈورب بنا. دین ایمبیشن AMBITION. اینڈ دین از لٹریچر LITERATURE، لٹریچر. دین دیٹ از جرنی URNEY. Then there is a serious SERIOUS, that is the A choice. Then there is a situation, situated SITUATED, this is. And then is the emergence شروع ہونا کس چیز کا، ظہور میں آنا EMERGENCE. 11 نمبر پہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ میڈیٹیشن MEDITATION، میڈیٹیشن غور و خوض کرنا، اور مراقبے کو بھی کہتے ہیں. آگے ریفیوج ہے REFUGE. دین دیٹ از دی پینوراما. یہاں بھی اکثر غلطی لگتی ہے اسپیلنگ کی، تو PANORAMA، پینوراما. دین دیٹ از دا تھیولوجی THEOLOGY، مذہب کو کہتے ہیں تھیولوجی. دین ایبسولوٹ ABSOL، یس دس از دا فرسٹ. Then that is the twinkle, little star TWINKLE. And then that is the audience, Samin AUDIENCE, that is the first. Then that is the neurology, neurology, that is the C choice. And then Nemurius بہت زیادہ NUMEROUS، this is the C choice. And supreme SUPREME، سپریم چوائس. آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم نے آپ سے ڈسکس کیا کہ کریکٹ اسپیلنگس کی ایکسرسائزز کو حل کرتے وقت آپ نے کس طرح کریکٹ آپشن کو ٹیک کرنا ہے. اس میں سے ABCD 4 آپشنز آپ کو دی جائیں گی کسی بھی امتحان میں، اور آپ نے ان میں سے ایک کریکٹ آپشن کو ٹیک کرنا ہے، یا ببل کے اوپر اس کو آپ نے ٹیک کرنا ہے. جیسے آپ کا ریزلٹ میکنگ ہوگی، ریزلٹ بنے گا. تو آپ نے، جیسے میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ آپ نے رولز کو بھی سیکھنا ہے اور آپ نے مشق بھی کرنی ہے. اگر دونوں طرح سے آپ اس کو ازبر کر لیں اور اس کی مشق بھی کر لیں اور بار بار ریہرسل بھی کر لیں اور دوستوں کے ساتھ ایز اے گیم بھی اس کو پلے کریں، ایک اپنے فرینڈ سے، اپنے دوست سے، پیئر سے آپ پوچھیں اس چیز کا کیا اسپیلنگ ہے، وہ آپ سے پوچھیں باری باری. تو اس طرح سے ایک فن اور گیم سے بھی آپ اسپیلنگ کی ایگزیکٹ لرننگ کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے یہ آپ کے امتحان میں 4 مارکس 9th میں اور 4 مارکس 10th میں حاصل کرنے کے لیے نہایت ہی مؤثر اور آسان پریکٹس ہے. مجھے توقع ہے کہ آپ اپنے امتحان میں میکسیمم مارکس حاصل کریں گے. اگلی ویڈیو اس کے بعد اس سے بھی امپورٹنٹ ہے، اور اس میں ہم اندازہ لگائیں گے کہ پڑھتے ہوئے کسی ٹیکسٹ کو دیکھتے ہوئے ہمیں میننگز کی، اس کے معنی کی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی.
اور اگر آ رہی ہے تو بہت اچھا ہے، اور اگر نہیں آ رہی تو اس کو سیکھنے کا کون سا بہت آسان طریقہ ہے، اگلی ویڈیو میں میننگز کے اوپر بات کریں گے۔ جب تک کے لیے پروفیسر جاوید اسلم باجوہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔